ایک انگریز جج کا فیصلہ۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے جب یہ سنا تو اس نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ جج انگریز تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ اس دن آنا اور میں اس بڈھے کو بھی بلوا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا کہ جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز جج نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز جج نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو جو چاہے کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندو کی ہے، مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز جج نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، ہماری بات بھی سن لیں، ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو کہ مسجد بنے گی۔ حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی۔
کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے اور سچ بولنا آسان راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، انسان نفرت کرتا ہے، انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے، اس میں پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہر مضمون میں اونٹ۔ ایک طالب علم کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا۔ طالب علم شکایت لے کر پرنسپل کے پاس چلا گیا کہ مجھے غلط فیل کیا گیا ہے۔ پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلا لیا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی۔ استاد صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کے مضمون پر چلا جاتا ہے۔ پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اسے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو وہ اس نے کچھ اس طرح لکھا: موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے اور اس کے مناظر بہت ہی دل نشین ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات ہو جاتی ہے۔ اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں اور اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کی بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو، آپ اسے کوئی اور مضمون دے کر دیکھتے۔ استاد صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو۔ اس طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صنعت میں اس کو منفرد و اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے گاڑیاں برآمد کرنے میں۔ ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر گاڑیاں جاپان کی استعمال ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جانور کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پھر مضمون میں اونٹ۔ سبکتگین بادشاہ۔ سبکتگین بادشاہ اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ فلاں بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہو، حالانکہ حسن میں ہم اس سے زیادہ ہیں، سمجھداری میں بھی ہم اس سے زیادہ ہیں، آخر اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ تم ہم سب سے زیادہ اسے پسند کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، اچھا میں کبھی اس بات کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کسی نے اس بات کو نہ دہرایا، اس کی بیویاں یہ بات بھول گئیں۔ ایک دن سبکتگین اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج تمام بیویوں کو اچھے اچھے انعامات سے نوازوں۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گئیں کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ صحن میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں جس بیوی کو جو چیز زیادہ پسند ہے وہ دوڑ کر اس پر ہاتھ رکھے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ دینا۔ بیویاں تیار ہو گئیں اور انہوں نے اپنی اپنی چیزوں پر نگاہیں جما لیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے اشارہ کیا، سب بیویوں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن وہ بیوی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ سب بیویاں اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگیں اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تم کہتے تھے نا کہ یہ بے وقوف ہے،
اور آج اس کے عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ تو بس سوچتی ہی رہی، لہذا آج اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے نا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہی تو میں نے کہا تھا۔ اس نے یہ تصدیق سنی تو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بادشاہ سلامت، مجھے تو آپ چاہیے، بس جب آپ میرے ہو گئے تو پھر سارا خزانہ میرا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سنی تو باقی بیویوں سے کہا، دیکھو اس کی اسی عقل مندی اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اسی طرح جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہیں۔ عقاب اور گدھ۔ عقاب کو عام طور پر ایک لالچی اور کمینہ پرندہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت اونچا اڑتا ہے اور اپنی اونچی پرواز سے بر اعظموں کو پار کر لیتا ہے۔ یہ مردار خور فطرت رکھنے کی وجہ سے انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کی وجہ سے ہم تعفن زدہ ماحول سے بچے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عقاب ایک شکاری پرندہ ہے جو نہایت بے رحمی سے اپنے شکار کو دبوچتا ہے۔ حقیقت میں عقاب ایک دہشت گرد پرندہ ہے جو اپنی بقا کے لیے پرندوں کو مار دیتا ہے۔ سخت آوارہ مزاج جو زندگی بھر اپنا آشیانہ تک نہیں بناتا۔ اب کمال دیکھیں، ہماری شاعری اور ادب میں عقاب کو نہایت بہادر اور درویش پرندہ کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ عقاب کی خوش قسمتی ہے کہ اسے کاپی رائٹرز کے نام پر شاعر اور فلاسفر میسر آئے اور انہوں نے عقاب کی دہشت گردانہ فطرت کے باوجود اس کو روحانیت کے ساتھ منسلک کر دیا۔ گدھ ایک معصوم اور ماحول دوست پرندہ ہے، لیکن اس کے باوجود ادب میں اسے ایک لالچی پرندے کے طور پر جانا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی کاپی رائٹنگ نہیں ہوئی۔ یہی حال سیب اور بیر کا ہے۔ بیر کے غذائی اجزاء سیب سے کہیں بہتر ہیں، لیکن اگر آپ کسی کی عیادت پر سیب کی بجائے بیر لے جائیں تو شاید وہ آپ کے ساتھ جینا مرنا بھی ختم کر دیں۔ مولانا یوسف۔ حضرت مولانا یوسف کے زمانے کا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی۔ کچھ لوگ مولانا کے پاس آئے اور مہنگائی کی شکایت کی اور کہا کہ ہم حکومت کے سامنے مظاہرے کر کے اپنی بات پیش کریں۔ حضرت نے فرمایا، مظاہرے کرنا اہل باطل کا طریقہ ہے۔ پھر سمجھایا کہ دیکھو، انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے، اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں اور مصیبتوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا تم پر ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمت گر جائے۔ پھر فرمایا کہ لوگ فقر سے ڈراتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اس لیے تم لوگ جانے انجانے میں شیطان کا لشکر اور ایجنٹ مت بنو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی وہ بھی پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی
اس رزق کو روک نہیں سکتی جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ نیک شوہر، نیک بیوی۔ ایک صالح شخص نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو عورت نے اس شرط پر پیغام نکاح قبول کر لیا کہ میری خدمت کے لیے ایک کنیز بھی ہونی چاہیے۔ اس صالح شخص کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ خادمہ بھی رکھ لیتا۔ شیخ کے ایک عقیدت مند نے عرض کیا، حضرت یہ خدمت میں سر انجام دوں گا، آپ اس خاتون سے فرمائیے کہ کنیز تو خدمت کے لیے رکھ لوں گا بشرطے کہ تو اسے کبھی نہ دیکھے۔ عورت نے کہا، مجھے تو خدمت سے تعلق ہے، جب خدمت ہوگی تو مجھے دیکھنے کی چندہ ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ چنانچہ نکاح ہوا، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن عورت کی والدہ آئی اور کہنے لگی، تیرے خاوند کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ بیٹی نے کہا، میری خدمت کے لیے اس نے کنیز مقرر کر رکھی ہے، البتہ میں نے آج تک کنیز کو نہیں دیکھا۔ میرا خاوند ہر روز آدھی رات کے وقت عبادت کے لیے چلا جاتا ہے۔ ماں نے کہا، یقیناً وہ لونڈی کے پاس جاتا ہوگا، تیرے ساتھ تو محض عبادت کا بہانہ بناتا ہے۔ چنانچہ حسب معمول خاوند رات کو بیدار ہوا اور مقام عبادت پر جا کر مصروف عبادت ہو گیا۔ خاتون دبے پاؤں اس کا جائزہ لینے وہاں پہنچی، دیکھا وہ عبادت میں مصروف ہے۔ پھر عورت کے دل میں خیال آیا، چلیں کنیز کو بھی دیکھوں وہ کیا کر رہی ہے۔ شیخ کا وہ عقیدت مند بھی عبادت میں مصروف تھا۔ چکی از خود چل رہی تھی، جب قعدہ میں ہوتا تو چکی میں دانے ڈال دیتا۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی اس نے اپنی والدہ کی بات کو نسیہ منسیہ یعنی دل سے نکال دیا۔ پھر وہ خاوند اور غلام کی خدمت کرنے لگی۔ سبحان اللہ! بیوی کے لیے نیک خاوند اور خاوند کے لیے نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے، لیکن آج کل ہمارا کرائیٹیریا بدل گیا ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود نیکوکار جیسے عظیم وصف کو نظر انداز کر کے دنیاوی خواہشات کی پیروی کی تکمیل کر کے ایسا ماڈل چنا جاتا ہے جو دنیاوی لحاظ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ امیر ہو، خوبصورت ہو، اعلیٰ خاندان سے تعلق ہو، لیکن دیندار کیوں نہیں؟ مگر یہ تو سوچو کہ ہو سکتا ہے روز قیامت یہ دینداری ہی باعث نجات بن جائے اور دنیا میں بھی اس نیک نیتی کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو باقی ماندہ چیزیں بھی عطا فرمائے۔ گھر کی عورت دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک پھیلے گا، اگر عورت دیندار نہ ہو تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ اولاد میں دین کی سوچ سمجھ کا فقدان ہوگا۔ ہمارے دل کیسے ہو گئے ہیں کہ آخرت پر دنیا کی زندگی کو مقدم گردانتے ہیں، حالانکہ سب پتہ ہے کہ یہ دنیا لمحہ بلمحہ اس عظیم الشان قیامت کے دن کی طرف رواں دواں ہے۔ تو کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نیکوکاروں کو گناہ گاروں جیسا بدلہ دے گا؟ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ جو سمجھدار ہے وہ ضرور نصیحت پکڑے گا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو مقدم جانا اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گیا تو روز قیامت عذاب کی ہولناکیاں اس کی منتظر ہوں گی۔ ایک گاؤں میں غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا
اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی زیور، کوئی بکریاں، تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے ساڈی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ساڈی جان تے بنی ہے تے تو ایتھے سکون نال لما پیا ہو آئی۔ یہ سن کر نائی بولا، لالے اجی تے غربت دی چس آئی ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا، مگر پھر ایک خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا اور زیورات، ملازم، پیسہ، حلال، حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ اجی تے غربت دی چس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 4 نعمتیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کی یہ چاہت نہ ہو کہ اس کا نمبر 1 دل صاف ہو جائے، نمبر 2 ایمان کا نور ملے، نمبر 3 معرفت ملے، اور نمبر 4 رقت۔ یہ 4 بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہو جائیں تو کوئی بڑا کام نہیں کرنا، بہت مختصر ہے اور بہت پیارا ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی کرتا بھی ہو، اور وہ یہ کہ جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے میں ہر نوالے پر یا واجدو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو یہ 4 نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا، جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس سونار کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی۔ اس کی بیٹی جوان ہو گئی، وہ اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سونار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی۔ کروڑ پتی یہودی نے رقم دینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا، اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں، آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات کام کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا۔ قرضے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے
وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گھل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا، مالک، یہ مصری کی ڈلی تھی جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا تھا کہ آپ جیسا سنار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں، آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کو عموماً سانس یا نبض کی گنتی کرتے وقت یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لگاتار ہر نئے کو پرانا کرتے اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ایک پیغام دے رہی ہے کہ رات کو جب سب تھک کر خاموش ہو جائیں تو انسان کو سسکیاں بھی سناتی ہے، ٹک 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 ٹک، جیسے روتے روتے ہچکی بند رہی ہو بیچاری کی۔ پیغام: میرا ایک ایک جھٹکا جو تمہاری زندگی کو موت کی طرف کھینچ رہا ہے، اس کو نظر انداز نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ وقت سے پہلے اللہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کی سیکنڈ کی سوئی اچانک رک جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک گھر میں خاتون آیا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک لڑکی تھی جو اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ کچھ پیسے پکڑا دیے، کبھی کھانا دے دیا۔ ایک دن وہ عورت اس لڑکی سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے جنات تمہارے قبضے میں آ جائیں اور پھر تم کو کام بتاؤں؟ وہ لڑکی خوش ہوئی اور کافی مدد کرنے لگی اس عورت کی۔ ایک دن اس عورت نے یہ عمل بتایا کہ رات کو ایک پہر چھت پر بیٹھ کر ناپاکی کی حالت میں سورۃ الجن کی تلاوت کریں تو جنات آ کر تابع ہو جائیں گے اور مدد کریں گے۔ یہ عمل وہ کرتی رہی۔ تیسری رات تھی کہ اچانک اسے سائے نظر آنے لگے اور وہ ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ جنات نے اس کے جسم پر قابو پا لیا۔ جب راکی نے اس پر دم کیا تو جنات کہنے لگے، ہم نہیں جائیں گے، اس نے ہمیں خود بلایا ہے۔ یاد رکھیں، اس کہانی اور قرآنی تعویذ کی کہانی میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ سورۃ الجن سے جنات بھاگتے ہیں، لیکن اس لڑکی نے قرآن کی گستاخی کی، مصحف کو بغیر پاکیزگی کے چھوا، جس سے شیاطین نے اسے پکڑ لیا۔ بالکل اسی طرح قرآنی تعویذ کی کہانی ہے۔ قرآنی تعویذ پہننے والا ٹوائلٹ میں ناپاکی کی حالت جنابت میں قرآنی تعویذ پہنے رہتا ہے۔ اگر اس دوران اتار بھی دے تو اس کے پسینے کی بدبو تعویذ میں پیدا ہو جاتی ہے، جس سے قرآنی تعویذ پہننے والے کی بیماری میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس بندے پر
آٹومیٹکلی جادو ہو جاتا ہے جو جانے انجانے میں قرآن کی گستاخی کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جادوگر، کاہن خبیث کرتے ہیں، گندے منتر پڑھتے ہیں، قرآن پاک، صحابہ، انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں، جس سے شیاطین خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ قرین جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بچپن سے پیدا کیا ہوتا ہے، جب اس قرین کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کافر بن چکا ہے تو قرین اس سے کلام کرنے لگتا ہے، اور الٹا یہ جادوگر ان شیاطین کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ جادو سیکھنا کرنا جادوگر کو فائدہ کم، نقصان بہت زیادہ دیتا ہے۔ اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے، اولاد مر جاتی ہے، رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ کانٹا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے صالحین کی زبان سے سنا ہے کہ آپ کا نام ستار العیوب ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا، لیکن آپ نے مجھے تو کانٹا بنایا ہے، میرا عیب کون چھپائے گا؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان حال کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ اس کے اوپر پھول کی پنکھڑی پیدا کر دی گئی تاکہ وہ پھول کے دامن میں اپنا منہ چھپا لے۔ دیکھیے گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں یا نہیں، مگر باغبان ان کانٹوں کو باغ سے نہیں نکالتا، باغ سے صرف وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں جو خالص کانٹے ہوں، جنہوں نے کسی پھول کے دامن میں پناہ نہیں لی۔ اسی طرح جو لوگ اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان کے لیے خطرہ ہے، لیکن جو گناہ گار اللہ والوں کے دامن سے جڑ جاتے ہیں ان کی برکت سے ایک دن وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ دنیا کے کانٹے تو پھولوں کے دامن میں کانٹے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ والے ایسے پھول ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ سچا سچائی کے اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔